ایف آئی آر میں بعض اوقات کسی بے گناہ کا نام بھی آ جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، تو اس ایف آئی آر میں سے وہ بندہ اپنا نام کیسے نکلوائے؟ سر دو طریقے ہیں. ایف آئی آر جو ہے اس کو خارج کروانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ نے ڈسٹرکٹ کے ایس پی انویسٹیگیشن کو اپلیکیشن دینی ہے کہ جی آپ نے اس میں سارے واقعات حقائق بتانے ہیں کہ جی یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جھوٹی ہے، میرا اس وقوعے سے اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہ ہے، اور یہ بددیانتی بدنیتی اور جو ہے وہ میلافائڈلی آف پولیس یہ ایف آئی آر جو ہے میرے خلاف درج کی گئی ہے. وہ بندہ خود چلا جائے یا وکیل کی وہ خدمت حاصل کرنی چاہیے؟ ضرور اپلیکیشن بناتے ہوئے تو آپ نے کسی اپنے کونسل کے ذریعے ہی اس کو اپلیکیشن بنوانی ہے. آپ جب خود بناتے ہیں تو آپ اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ ایسے ایڈمیشن ہوتے ہیں جو آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں فیکٹس کو، تو وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ آ گیا تو لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں رانگ انفارمیشن وہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. ہم خود اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنی قانونی شکیں ہوتی ہیں وہ بھی غلط ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپلیکیشن جو ہے وہ جب بنائیں تو آپ اپنے کونسل کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یعنی کونسل جی سے رابطہ کرنا چاہیے، چیٹ جی پی ٹی جی سے نہیں رابطہ کرنا چاہیے، کونسل جی سے رابطہ کرنا چاہیے. تو اگر وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے وہی اپلیکیشن لے کے اور اپنی ایف آئی آر کی کاپی لے کے آپ نے ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ پٹیشن میں جانا ہے. آپ نے 199 میں 199 جو ہے اس پہلے آپ کے پاس ہمارے پاس اختیار ہوتا تھا کہ 561 سی آر پی سی جو ہے اس کے ذریعے ہم جاتے تھے. تو اس کے بعد پھر جو ہے ہائی کورٹ رولز میں اس کو امینڈ کر دیا گیا. امینڈ کرنے کے بعد اس کو یہ کیا گیا کہ اب آپ نے 199 جو ہے اس میں جانا ہے، اور آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ میں جا کے آپ یہی سارے حقائق بتائیں گے، اور اس کے اوپر جو کورٹ ہے وہ پھر آگے پروسیڈنگز چلاتی ہے. اب جب پروسیڈنگ وہاں پہ چلتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کے ساری جو ہے وہ ریکارڈ منگواتی ہے، ایف آئی آر کا ریکارڈ منگواتی ہے جب. تو اگر اس میں ایک احتیاط آپ کو کرنی چاہیے کہ اگر کورٹ میں چلان جمع ہو چکا ہے تو پھر آپ کو کورٹ نے یہی کہنا ہے کہ جی ہم اس میں اب انٹرفیئر نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اب دو ریمیڈیز ہیں کہ اگر وہ ٹرائلیبل بائی میجسٹریٹ ہے تو پھر آپ 249 جو ہے اس کی اپلیکیشن دیں گے ایک ہی میجسٹریٹ میں، اور اگر وہ ٹرائلیبل بائی سیشن ہے تو پھر 365 کرائم میں 365 کے جو ہے اس کی اپلیکیشن آپ دیں گے سیشن کورٹ میں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیشن کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا آپ کو اس ٹرائل میں انوالو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ ایکوٹ کر دینا چاہیے یا پھر جو ہے وہ آگے آپ کا کیس چلے گا. تو یہ پھر کورٹ کا اختیار ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ فورمز یہ دونوں ہی ہیں کہ آپ کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں ان ریٹ پٹیشن، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایف آئی آر کے لیے کویشمنٹ کے لیے یا خراج کے لیے جو ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس جا سکتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس واقعے سے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کورٹ جو ہے میجسٹریٹ کی کورٹ وہ آپ کو ڈسچارج کر سکتی ہے اس مقدمے سے، جو کہ اس کے پاس اختیارات ہیں، اور یہ بہت بڑی ریشو ہے، ہو جاتے ہیں. ہاں 100% ہوتے ہیں جن میں کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل اس کی کنائمنس نہیں ہے، یہ کہیں پہ ملی بھگت نہیں ہے، کہیں پہ کوئی اس کا جو ہے لینا دینا اس مقدمے سے دور دور تک نہیں ہے، تو کورٹ اس کو ڈسچارج کر دیتی ہے. یہ ہم نے بہت دفعہ جو ہے وہ دیکھا ہے، اپنی پریکٹس میں کیا ہے. اور یہ چیزیں عام طور پر ویسے کیسے ایسا بندہ جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر آ جاتا ہے؟ ہوتا بے گناہ ہے لیکن وہ پھنس جاتا ہے. سر ہم کئی دفعہ پہلے پبلک اویئرنیس کے لیے یہ کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بدلے کی آگ میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہم ایک بندہ اس دن وہ کراچی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی انوالو کر دیتے ہیں. تو جب اس کی انوالومنٹ آپ نے جھوٹی بنائی ہے اور آپ نے جعلی بنائی ہے تو پھر اس کے بعد پولیس بھی تو ڈال دیتی ہے، خود کر لیتی ہے. نامعلوم افراد کی لسٹ میں جب ایسے بہت سارے ایسے بے گناہ بھی تو پھنس جاتے ہیں. بالکل پھنستے ہیں. یہ تو ایک فینومینا ہے اور یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کے قریب تر بات ہے یہ کہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پھنستے ہیں. بلکہ لیکن اس میں طریقہ کار آپ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیگل پروسیجر کو آپ کو اڈاپٹ کرنا آنا چاہیے. تو لیگل پروسیجر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کلیئر ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بلکہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ریمیڈی بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر جانے کا دعویٰ کریں، آپ کلندرہ بنوائیں، آپ جو ہے اس کو باقاعدہ پروسیڈ کریں، اور اس کو سیٹ بیک ملنا چاہیے کہ میں نے کسی کو غلط انوالو کیا.
تو بیسیکلی یہ جو ہے اس میں بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.